ان آیتوں میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب جہاد میں نکل جائیں. پہلے تو کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی نا، تو سارے ہی جا رہے ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب بھی نہیں، پیچھے بھی کام ہے، ہر طرح کے شعبے زندہ ہونا ضروری ہے. اب تو ملکوں کی فوجیں بن چکی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ یہ منظم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب تو فوجیں، اب تو ظاہر ہے اب فوج لڑتی ہے. لیکن اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے، کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا، تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے. فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ سب پہ واجب ہو جائے گا، جتنے بھی جوان ہیں، عوام پہ بھی واجب، اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو. تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع، یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو. آپ اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بدبخت لوگ. یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے. ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا، جنگ، اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا، 100 اختلافات تو ہمیں بھی ہیں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے. ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے، حق بھی چھپا لیا جاتا ہے. اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے. کوئی بھی ایسی بات کی جائے، ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ، کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے بھائی کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے. یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو، تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے، یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے میدان جنگ میں، بھائی سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں ہماری فورسز کی. خود ہی لڑیں، ہم تو نہیں لڑیں گے، انہی کا کیا کرتا ہے، اس طرح کی بکواسات کر رہے تھے. لیکن جب ادھر سے میزائل داغے گئے ہیں اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے تو پھر آ گئے واپس پلٹ گئے نا. یہ منافقین کا یہی ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو اس لیے میرے بھائی لڑائی میں جو ہے نا متحد ہو جایا کرو اور یہ کوشش کیا کرو یار ہمیں بھی موقع ملے بارڈر پہ جانے کا. ابھی جب مودی نے میزائل مارے تھے نا تو کئی لڑکوں کے فون آئے، مصعب ہمیں بھی لے کے جاؤ بارڈر پہ. میں کہتا یار میں خود کوشش کر رہا ہوں، ہم بھی 2-4 ٹھش پش کرنے جا کے کیا ہے، گولا آ گیا تو شہید ہو جائیں گے اور کیا ہے. سیدھا حدیث میں آتا ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ، جنت کا سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاد ہے. ویسے ہمارے کون سے اتنے اچھے اعمال ہیں، وہاں لتر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے ہم سب کو. تو سب سے آسان راستہ یہ ہے. تو بارڈر پہ لڑائی ہو، فوجی کمزور پڑ رہے ہو، ہر نوجوان کا جذبہ ہونا چاہیے مجھے بھیجو یار. لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ بنیان مرصوص آپریشن ہوا تو بہت سے نوجوانوں کا جذبہ تھا، میرا اپنا بھی جذبہ تھا، لیکن کوئی لنک ہی نہیں مل رہا تھا کدھر سے جائیں. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا تھا، خدا کی قسم بستر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا یار. ادھر جاؤ یار 2-4 میزائل تو داغو نہ، جا کے انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا دو. تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بےغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا، ان کی مت سنو. اس موقع پہ کچھ بےغیرت صحافی ہیں، وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا. باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں. وہ تو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا، تو پھر لڑو آپس میں. دشمن کے سامنے کیا ہے ایک. اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ان لڑائیوں کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ پاکستان ایک
واحد ایٹامک طاقت رہ گئی ہے، وہ کبھی بھی سامنے سے آئے تو مار کھائی نا، تو اب دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ. تو یہ اس لڑائی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ افضل جہاد نہیں ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ لڑائی جن سے ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور اصل میں انڈیا کی لڑائی ہے. یہ وہ دونوں مل کے ہم سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد طاقت رہ گئی ہے، انہوں نے اس ملک کی واٹ لگانی ہے تاکہ کباب میں جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو اس لیے جذبہ پیدا کرو اپنے اندر ایسے موقع پہ. تو یہ تو متحد ہونے کا بہترین موقع ہے. خیر جلدی سے میں ختم کرتا ہوں درس کو. ساری آج جہاد کی آیتیں، اللہ نے اتنی آیتیں بیان کی ہیں ایسا زبردست. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ فرماتے ہیں جو کفار سے جب لڑائی کرو نا تو ان کو چاہیے تمہارے اندر سختی محسوس کریں. صحیح ہے نا؟ کیا محسوس کریں؟ جب لڑائی ہو تو ان کو لگے کہ غلط لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. تو جہاد میں برائیوں سے اجتناب کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر کثرت سے، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے.